اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنی رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، اور اس کے ذریعے سے نکالے پھل، رزقا لکم، تمہارے رزق کے واسطے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے لیے شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں مطالبہ تھا، اور سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ہدایت نامے کی ملنے کی بشارت دی تھی، ھدی للمتقین میں، کہ اللہ نے کتاب کی شکل میں تمہیں ہدایت دی ہے۔ پھر اس ہدایت کے تین گروہ تھے، ایک وہ جو ظاہراً باطناً ماننے والے ہیں یعنی مسلمان، اور ایک وہ جو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے مانتے ہیں، اور تیسرے منافق جو زبان سے تو مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ اب یہاں سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی سے اللہ سبحانہ وتعالی بتلا رہے ہیں کہ وہ ہدایت نامہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ ذہن نشین کر لے ایک اصول کہ اصل عقیدے تین ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ تمام کے تمام عقیدے اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ نے اس رکوع میں تینوں عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس میں توحید کا ذکر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اس میں توحید کا ذکر ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ میں رسالت کا ذکر ہے، اور کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا میں قیامت کا ذکر ہے۔ توحید، رسالت اور قیامت اس ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یا ایھا الناس میں اللہ نے انسانوں کو خطاب فرمایا ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ انسانوں کے ساتھ جنات کی طرف، یعنی سب کی طرف اللہ کے نبی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن خطاب یہاں پر یا ایھا الناس میں صرف انسان کو یاد کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ خلافت، زمین کی خلافت اس انسان کے سپرد کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے بعد زمین پر خلیفہ انسان ہی تھے، جنات انسانوں کے تابع ہیں۔ خطاب اصل کو ہوتا ہے اور اصل انسان ہیں، جنات تابع ہے، تابع کو خطاب نہیں کیا گیا۔ انسان اصل کو یاد کر کے گویا کہ تابع اس کے درمیان میں آ گیا۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنی رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق اللہ ہے، باقی اللہ کے سوا جتنی بھی ہے وہ تمام مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ تو اللہ پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے جو موجود ہے، ان کا بھی خالق ہے، آنے والوں کا بھی خالق ہے، سب کا خالق اللہ پاک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک عبادت کا حکم دیا ہے کہ خالق کی عبادت کرو، خالق کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، کہ تم بچ جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی گرفت اور اللہ کی عذابات سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر نہیں آتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ ایک اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کا انکار کر دے تو کر دے، لیکن اللہ کی حقانیت کی اور اللہ کی قدرت کی دلیلیں بالکل واضح ہیں۔ اس مقام پر یا ایھا الناس اعبدوا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 واقعات نقل فرمائیں، اللہ کے وجود پر 3 واقعات نقل فرمائیں۔ پہلا واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بعض کتابوں میں کن الفاظ سے، بعض کتابوں میں دوسرے الفاظ سے، مختلف الفاظ سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن واقعہ تمام کا تمام مفہوماً ایک ہی ہے۔ واقعہ اس پر وجود باری تعالیٰ یعنی اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے۔ پہلا واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک علاقے کے لوگ تھے دہریہ۔ دہریہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ نظام خود بخود چلتا ہے، اس کے چلانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کے وجود کے انکاری ہے، اللہ کے وجود کے انکاری ہے کہ نظام خود چلتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، یہ سارے کے سارے نظام خود بخود چلتے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دہریوں کا بہت زور اور شور تھا۔ ایک دہریہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھئی میرے ساتھ مناظرہ کرو اس بات پر کہ اللہ موجود ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا چلو کر لیں گے۔ مناظرے کی تاریخ طے ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جہاں رہتے تھے اور یہ دہریہ جہاں رہتا تھا، ان دونوں کے درمیان میں ایک دریا بہتا تھا۔ تو دریا کے ایک کنارے پر، ایک سائڈ پر یہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے کنارے پر یہ دہریہ رہتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ میں فلاں دن فلاں وقت میں آپ کے پاس آؤں گا اور پھر مناظرہ کریں گے، میں ثابت کروں گا کہ اللہ کا وجود ہے اور آپ یہ ثابت کرو گے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت فکس ہوا تھا، ٹائم مختص ہوا تھا، مدت متعین تھی، امام ابو حنیفہ اس سے تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ تو دہریہ نے وہاں شور مچایا کہ امام ابو حنیفہ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں اور تم اس لوگ بہت سے اس کے ماننے والے ہو، وہ تو حاضر ہی نہیں ہو سکا، وقت پر نہیں آیا۔ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے وجود پر پیش کر سکے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں ہو رہی تو اچانک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے، تو لوگوں میں شور برپا ہوا کہ امام صاحب آ گئے، امام صاحب آ گئے۔ تو دہریہ نے دیکھا کہ امام صاحب تو تشریف لے آئے۔ امام صاحب سے کہا کہ بھئی آپ نے تو ٹائم دیا تھا ایک، آپ وقت کے پابند نہیں ہیں، آپ اللہ کے وجود کو کس طرح ثابت کریں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو عجیب کام ہوا، میں دریا کے کنارے پر جب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹا، اور کٹنے کے بعد میں نے دیکھا اس سے پٹیاں بنی،
اور پٹیاں خود بخود جڑتی گئی اور کوئی کیل ٹونسنے والا نہیں تھا، کیلیں خود بخود اس میں لگی، اور میرے دیکھا دیکھی وہاں پر ایک کشتی بنی۔ میں اس کشتی میں بیٹھا اور اس دریا کو پار کر کے آپ تک پہنچا۔ تو دہریے نے کہا یہ امام صاحب تو ایک تو ٹائم پر نہیں پہنچے، دوسری بات یہ کہ یہ امام صاحب جو ہیں یہ ذہنی طور پر ذہنی توازن کو بیٹھے ہیں۔ اس کی باتیں عجیب ہیں کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھئی کہ درخت کٹ گیا، اس کی پٹیاں بنی اور پھر اس سے جو ہے نا کشتی بنی، پھر کشتی میں سوار ہوا ایک آدمی، چلانے والا کوئی نہیں، خود بخود دوسرے کنارے پر آ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذریعے کو کہا کہ بھئی خود بخود کشتی نہیں بنتی۔ اس نے کہا نہیں بنتی۔ کہا خود بخود درخت نہیں کٹتا، کہتے نہیں کٹتا۔ جب خود بخود درخت نہیں کٹ سکتا، اس سے پٹیاں خود بخود نہیں بن سکتی، پھر ان پٹیوں سے خود بخود کشتی نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمینیں اور اتنی بڑی کائنات چرند پرند اللہ نے بنائے ہیں، یہ بن بنائے بن گئے ہیں؟ یعنی اس کے پیدا ہونے پر، اس کی پیدائش پر، اس مخلوق کے آنے پر کوئی خالق نہیں ہے؟ تو دہریہ چپ ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کہا؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ کشتی خود نہیں بن سکتی، بنانے والا ضروری ہے اس کے لیے۔ اس طرح یہ پوری کائنات خود بنی نہیں ہے، اس کے لیے بنانے والا ضروری ہے جو کہ اللہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ ہے، اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے شہتوت کے درخت سے اللہ کو پہچانا ہے۔ شہتوت کے درخت سے اللہ کو پہچانا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہتوت کے درخت کے پتے جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے، اور اس طرح اگر شہد کی مکھیاں کھائے تو اس سے شہد بنتا ہے۔ ایک ہی پتہ ہے، ایک چیز کھاتا ہے ریشم بناتا ہے، دوسرا اسی پتے کو کھاتا ہے، اس سے پھر جو ہے مکھی کھاتا ہے، شہد کی مکھیاں، تو پھر اس سے شہد بنتا ہے۔ انہی پتوں کو، شہتوت کے پتوں کو اگر گائیں کھا لیں تو پھر بکریاں کھا لیں تو گوبر اور منگنیاں بنتی ہے اس سے، اور ہرنی کھا لیں تو اس سے کستوری بنتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا پتہ وہی ہے، باقی سب کے سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ پتہ ایک ہی ہے، لیکن آگے مختلف اشیاء بنانے والا وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ کسی سے ریشم، کسی سے شہد، کسی سے کیا نکلتا ہے اور کسی سے کیا نکلتا ہے۔ یہ شہتوت کے درخت سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن کثیر نے جو تیسرا واقعہ اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں سے کسی نے سوال کیا کہ امام صاحب آپ کے پاس اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ جس دلیل سے آپ نے اللہ کو پہچانا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک قلعہ ہے جس کا نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے، اوپر سے چاندنی کی طرح سفید ہے اور اندر سے سونے کی طرح ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی دیواریں پٹ جاتی ہے اس قلعے کی، اور اس میں سے ایک خوبصورت پیاری آواز نکالنے والا ایک حیوان نظر آ جاتا ہے جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ قلعے سے مراد اس کا انڈا، اور اس سے چوزا نکل آتا ہے جو بڑا خوبصورت اور پیاری آواز والا ہوتا ہے۔ جس ذات نے بند قلعے میں، جس میں نہ خوراک جانے کا راستہ نہ ہوا جانے کا راستہ، وہی کائنات کا بنانے والا اللہ ہے جس نے یعنی ایک انڈے کے اندر جو نہ خوراک جانے کا راستہ ہے نہ اس میں ہوا جانے کا راستہ ہے، اس میں اتنی خوبصورت شکل کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے وجود پر یہ مختلف اماموں نے مختلف قسم کے دلائل پیش کیے۔
پھر اللہ جل شانہ نے اسی آیت میں فرمایا آگے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا کہ اسی زمین کے اوپر تم رہتے ہو اور اسی چھت کے نیچے تمہاری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جو آسمان سے پانیوں کو برساتا ہے بارش کی صورت میں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اسی بارش کے پانی سے اللہ نکالتا ہے، کیا نکالتا ہے؟ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مختلف قسم کے پھل، رِزْقًا لَكُمْ، تمہاری روزی کے واسطے۔ یہ براہ راست بھی پھل کھاتے ہو اور پھلوں کو فروخت کر کے اناج خرید کر بھی کھاتے ہو، اور دیگر ضروریاتوں میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انداد، بس جب یہ سارا کچھ پیدا بھی اللہ نے کیا، تمہارے لیے خوراک کا ذریعہ بھی اللہ نے بنایا، پانیوں کو بھی اللہ نے بنایا، آسمان کو چھت بھی اللہ نے بنایا، زمین کو بچھونا بنا دیا، اتنے کام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے تمہارے لیے، اب حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کے بنانے والا نہیں ہے، تو پھر کیوں شریک بناتے ہو؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا اپنی توحید کو ظاہر کرنے کے لیے، رسالت کو ظاہر کرنے کے لیے، قیامت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان تمام کے تمام عقائد کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقوں سے ہمیں مختلف آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔